السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور روزانہ کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمان افروز نشریات رحمت رمضان. ناظرین کرام، یقینی طور پر اختتامی صورتحال ہے. رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، چند ہی گھڑیاں باقی ہیں. گھڑیاں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ دن جو ہے جو گزرے ہیں یہ اسی طرح گزرے ہیں کہ ہم کل کہہ رہے تھے کہ پہلا روزہ ہے، اور اب دیکھیں آپ آخری عشرے کی آخری گھڑیوں میں آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ کی زندگی میں، آئندہ کے سال میں رمضان المبارک میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارے بہت سے دوست تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں. تو مقصد یہ ہے ناظرین کرام، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور مومن کی شان یہ ہے ناظرین کرام کہ مومن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے. مومن جب اس قید خانے سے چھٹتا ہے تو بڑا خوشی خوشی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے پروردگار سے فیوز و برکات اور اپنے لیے اللہ کا کرم سمیٹتا ہے. ناظرین کرام، ہم اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، اور جو برگزیدہ ہستیاں ہیں جب ان کے ذکر پڑھتے ہیں ناظرین کرام تاریخ کی کتب میں، تو پورا وجود لرز جاتا ہے کہ کیا ایمان افروز زندگیاں گزاری، اور کیا ایمان افروز زندگیاں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے کہ ہم اس زندگیوں کو سامنے رکھ کے اپنے لیے خیر اور خیر خواہی کا راستہ چن لیں. لیکن ظاہراً ہمارے اطراف میں جس قسم کی صورتحال اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہم سب دیکھ رہے ہیں، ظاہراً چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کو، اور جس قسم کے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اور جس طرح کی صورتحال کا یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں ایک ہی بات کہوں گا اہل پاکستان کو، نہ گھبرانا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ تھرانا ہے. خدا کی قسم ہم نبی پاک کی امت میں سے ہیں، اور ہم تو وہ ہیں کہ جن کے نصیب میں شیر خدا ہے. شیر خدا کی زندگی پڑھ لیں، زندگی یقین جانے ایسی ہو جائے گی کہ آپ اش کریں گے کہ موت کا خوف جو ہے نا کافر کو ہے، باطل کو ہے. ہم تو وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں شب و روز گزارنے والے لوگ ہیں. بس ہمیں خوف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے اعمال کا. ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں فضل فرما اور اپنے کرم سے ہمیں اس باقی کی زندگی میں ان فتنوں سے محفوظ فرما. کیونکہ ناظرین کرام، جو اب صورتحال پورے پاکستان میں ہے وہ یقیناً بڑی ٹینس ہے، لیکن اس ٹینس صورتحال میں یہ طریقہ اپنا لیں، انشاءاللہ ساری عمر آپ دعائیں دیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نماز کو سختی سے قائم کریں، نماز کو نہیں چھوڑنا. 5 وقت کا وضو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، درود و سلام کی کثرت رکھیں. یہ ساری بیماریوں، سارے آفتوں، سارے فتنوں سے لڑنے کا میں نسخہ بتا رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ بالکل سادگی کی طرف آ جائیں. یہ جتنی بھی اب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جناب ہم پاکستان کا بائیکاٹ کریں گے، پابندیاں لگائیں گے، لگانے دو ان کو پابندیاں. دیکھیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور ہمیں ایک دن اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہمیں صرف کرنا کیا ہے، اسی میں سے خیر نکلے گی. آج میرے الفاظ نوٹ کر لیں آپ. یہ جتنی ہم پر جبر اور استبداد اور ہم پر یہ ظلم اور جبر کی جتنی معاملات ہو رہے ہیں، اللہ پاک اسی سے خیر نکال کے پاکستان کو ان سارے مراحل سے نکال دے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ کی رحمت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے سب نکلیں گے. جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ میں 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. ایک تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں سادہ کھانے کی طرف آنا چاہیے. یہ جتنے ہم کھا رہے ہیں نا، جتنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کھانے کھا رہے ہیں، میک ڈونلڈ کھا رہا ہے، کوئی KFC کھا رہا ہے، کوئی فلاں کھا رہا ہے، کوئی یہ کھا رہا ہے، کوئی وہ کھا رہا ہے، جتنے مشروبات پی رہے ہیں، خدا کے واسطے، رمضان کے واسطے آپ ان کو بائیکاٹ کریں. یہ سارے کے سارے کھانے جہاں آپ کی جیب کا صفایا کر رہے ہیں وہاں آپ کی صحت کو برباد کر رہے ہیں. سادہ کھانے کی طرف آ جائیں، سادگی کی طرف آ جائیں. اگر ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوراک ہے، جو کھانے تھے، ان کو سامنے رکھیں. بہت آسانی سے مل جائیں گے. آپ گوگل پہ سرچ کریں، ساری چیزیں مل جاتی ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، لائبریریوں میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ گوگل پہ لکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک،
تفصیل آ جائے گی. تو اس میں سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دم میں آپ ایک دن میں آپ یہ سارے عمل کر لیں گے. آہستہ آہستہ گریجولی آپ ان چیزوں کو چھوڑیں. پہلے آپ برگر کو چھوڑیں, پھر پیزوں کو چھوڑیں, پھر یہ سارے جتنے ان کی مشروبات ہیں ان کو چھوڑ دیں اور سادہ کھانے پہ آ جائیں. پانی کھانے کے شروع میں پئیں, آخر میں مت پیئیں, اور سنتوں کے راستے پکڑ لیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا امیونٹی سسٹم بھی بہترین ہو جائے گا. آپ ان ساری بیماریوں سے لڑنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیوں کہ جب ہم درود و سلام اور نماز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے تو یہ جتنے فتنے اس وقت چاروں طرف ہمارے اطراف میں بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ بڑھیں گے ناظرین کرام, مزید بڑھیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا وے آف لیونگ جو ہے نا نبی پاک کے طریقے کے بالکل الٹ ہے. حدیث میں بھی آتا ہے یہ جو ہمارے گھروں میں جتنے فساد ہو رہے ہیں نا اس وقت, لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کی بات نہیں برداشت کر رہے ہیں, ایک منٹ میں ہائپر ہو جاتے ہیں, ایک منٹ میں ہمارے اندر غصہ بھر جاتا ہے. اس کی بنیادی وجوہات ہمارے گھر کے اندر کا ماحول بھی ہے. وہ کیا ہے یہ بات بھی میں آج آپ کو اس ٹرانسمیشن میں بتاؤں گا, اور آج یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے ہماری, اور یقینی طور پر یہ ساری باتیں ہم علماء کرام کے ذریعے بھی آپ تک مزید اس کے اندر اضافہ کریں گے. اور آج کی ٹرانسمیشن بہت زیادہ خصوصی ہے ناظرین کرام. آج ہم آپ کو کچھ نئی باتیں بھی بتانے جا رہے ہیں, اور وہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ کے گھر کے اندر یہ فساد ختم ہو سکتا ہے. آپ کے گھر کے اندر امن آ جائے گا, آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی, آپ کے گھر میں اللہ کا فضل آ جائے گا. یہ بات آپ کریں گے. اس وقت پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے روزانہ کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد طاہر قاسمی صاحب. جی ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ طاہر قاسمی صاحب جو ہے
تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے، اور ناظرین کرام اس کو نہیں چھوڑنا، تلاوت اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے ابو ذر، ایک آیت ہی پڑھ لیکن سمجھ کے پڑھ، اور اس پہ غور و فکر کر، یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان سے یہ پیغام اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کو لازمی رکھنا ہے، کیونکہ ہم 11 مہینے ناظرین کرام جو کچھ کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ وہ ہم خود بھی جانتے ہیں، ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ظاہراً جس عمل سے گزر رہے ہیں، اپنے اگر گربان میں جھانکتے ہیں تو نہ ہمارے پاس کوئی عمل ہے، نہ ہمارے پاس کوئی جو ہے خیر خواہی کا کام ہے۔ رمضان کی ان متبرک گھڑیوں میں ہم نے یہ بھی آج عہد کرنا ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھیں، تفسیر پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، لیکن پڑھتے ضرور رہے ناظرین کرام، کہ یہ ہماری زندگی کو بھی روشن کرے گا، اور ہماری بلکہ آج ایک اور زبردست ہوتا تھا، ایک بہت بڑے عالم انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا یار اگر کوئی چاہتا ہے کہ آج کل دیکھا نا ہمارے بچے بچیاں خوبصورت ہونے کا شوق ہے سب کو، بڑے مہنگے مہنگے برانڈز کی آپ چیزیں لاتے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی کریمیں استعمال کرتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے جو ہے نا آپ آج کل تو وہ سیرم آ رہے ہیں جناب 5,000 روپے کا ہے، 10,000 روپے کا رنگ صاف کرنے کا، اور کوشش ہوتی ہے جی میں ذرا خوبصورت نظر آؤں۔ خدا کی قسم اس عمل پہ کر لے، اس پہ یقین رکھے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ 40 دن تک سورہ رحمان پڑھیں اور پڑھتے ہی رہیں، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کو یاد کرتے رہیں۔ 40 دن کے اندر اندر کیا پہلے دن ہی جب پڑھیں گے آپ کے چہرے پر اس کا الگ نور ظاہر ہو جائے گا، آپ کو کسی بھی قسم کی کاسمیٹک سرجری کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے ناظرین کرام، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ایمان افروز خزانہ ہے امت کے پاس جس میں ہر چیز کا علاج ہے۔ اب یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس سے فیضیاب نہیں ہو رہے، ہم ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں، کوئی ادھر مارا پھر رہا ہے، کوئی ادھر مارا پھر رہا ہے، کوئی اس سے پوچھ رہا ہے، کوئی اس سے پوچھ رہا ہے، بھائی سب کچھ تو موجود ہے، صرف عمل کرنے کی ہمت پکڑے اور اس راستے پر آئے۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک آپ کو وہ روشنی عطا فرمائے گا جس کی کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ہر چیز کا علاج ہے۔ یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ گھر میں بیمار ہو رہا ہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کی بیماری کا حملہ ہے، تو بے شمار وظائف ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم فرمائی ہے۔ اب سورہ فاتحہ ہم جو پڑھتے ہیں یہ اتنا مجرب نسخہ ہے ناظرین کرام، خدا کی قسم گھر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی تکلیف آ جائے، میں آپ کو بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں، آپ ایک عمل کر لیں آج سے، اور اس عمل کو اپنے پلو سے باندھ لیں، آپ دیکھیے گا دنوں میں ہی اگر آپ کو اس کے مظاہرے اور اس کی فیضیاب آپ کو نظر نہ آئے تو آپ یہاں سے آگے پکڑ لیجیے گا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں یہ بات میں کیسے کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب آپ احادیث پڑھتے ہیں نا یہ ساری روشنیاں وہاں سے ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ ایک چیز کا میں جو عمل کرتا ہوں آپ اس کو اپنے ساتھ اپنائیں، وہ کرنا کیا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، معمولات سے بھی گزرنا ہے، تو بہترین عمل کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ساتھ رکھیں۔ اب جیسے آپ پانی پینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جیسے ٹوٹی کھولی، پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب اس میں کتنے سیکنڈ لگے، جب تک وہ پانی کا گلاس بھر رہا ہوگا یہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ نے اسے پھونک ماری، اس پانی کو آپ پیئیں گے، خدا کی قسم اندر جتنی غلاظتیں ہیں، جتنے عملیات کے اثرات ہیں، جتنے اندر شیاطین نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ سارے ایسے بھاگیں گے، آپ خود دیکھیں گے یار میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، میں تو بالکل فٹ ہو گیا، ارے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، خدا کی قسم شفا ہے، یقین تو کر، اپنی منزل کو تو بدل، تو ان کے چنگل سے تو نکل، اس راستے کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ کھانے کی کوئی چیز کھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھے، پھونک مار کے کھانا کھانا شروع کر دیں، پھر آپ اس کے کرشمے محسوس کریں گے ناظرین کرام اپنے اندر آپ، کیونکہ ہم گزر رہے ہیں نا تو ہمیں تو پتہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، اور جب چونکہ اب جو دور ہے نا ناظرین جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہر آدمی حسد میں مبتلا ہے، باہر والے حسد کم کرتے ہیں، اپنے والے زیادہ کرتے ہیں، جو گھر کے ارد گرد اعزا اقربا جسے ہم کہتے ہیں ان کو زیادہ پریشانی ہے کہ یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، ارے بھائی اس کی تو بچیوں کے رشتے ہو گئے، ارے بھائی ان کے گھر میں تو آج یہ چیز آ گئی، آج یہ آ گئی۔ یہ جو نظر ہوتی ہے، یہ جو حسد ہوتا ہے ناظرین کرام، یہ خوشیوں کو بھی کھا جاتا ہے اور گھر کی برکتوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کا یہ بہترین علاج ہے، اس پر آپ چلنا شروع کر دیں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں آپ سورہ فاتحہ کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کے کرشمے بھی دیکھیے گا، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پھر آپ ساری عمر ہمیں دعائیں دیں گے کہ ایک ایسی ایمان افروز چیز میں نے آج اس پروگرام میں آپ کو دے دی ہے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی، اور اللہ کا فضل اور کرم ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت پروگرام میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وقاص احمد چشتی صاحب۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا غم، یہ بدل جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ بدل جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً جی بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو یقینی طور پر دل کی تاروں کو جو ہے وہ چھیڑتے ہیں، اور یقیناً لکھنے والوں نے بڑے اچھے اچھے کلام لکھے بر صغیر پاک و ہند میں، تو بالخصوص نعت خوانی کے وہ ابواب مکمل ہوئے ناظرین کرام کہ پوری دنیا جس پہ اشش کر اٹھتی ہے، بالخصوص 19ویں صدی میں، اور پھر آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے ایسے کلام لکھے کہ آج ان کو دنیا جو ہے وہ امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے، اور بڑا اچھا کلام لکھا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، روزانہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ علامہ در محمد نقشبندی صاحب گاہی بگاہی بھی آئے ہیں، اور ویسے بھی آپ نے ان کو ملاحظہ کیا ہے، تو ایک تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ آج موضوع جو ہے میں نے تھوڑا سا اس لیے ہٹ کے رکھا کہ بس کچھ معاملات تھے میرے علم میں آئے، تو میں نے کہا اس پر بات بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے۔ گھروں میں ناظرین کرام
ہر گھر کے اندر، مطلب اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہر گھر میں جنات رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ان کی بھی وہاں پر رہائش ہوتی ہے، اور یہ رہتے کہاں پر ہیں اور ان کی خوراک کیا ہے اور ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے اور مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے پھر ان کو روکنا کیسے ہے۔ اور یہ یقینی طور پہ یہ جو آج کل ہمارے گھروں میں جو مسائل نظر آتے ہیں نا آپ کو، کہ آپ نے کوئی گھڑی رکھی، بولے مل نہیں رہی، کہاں گئی، تو وہ اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں، آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، پھر وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا ان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا ناظرین کرام، یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں روئے زمین پر، جس طرح سے انسانوں کی آبادی ہے اسی طرح سے اللہ نے ان کو بھی وجود بخشا ہے، یہ ہمارے اطراف میں ہے، چاروں طرف ہے۔ بلکہ اس ٹرانسمیشن میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ ہمارے حنیف بھائی بیٹھے ہوئے کیمرے کے اس طرف، ادھر نور بھائی بیٹھے ہوئے، ادھر جاوید بھائی بیٹھے ہوئے، ادھر ہمارے دیگر ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم بیٹھی ہے، تو ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہ۔ اور یہ آپ کبھی کبھی تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے، یقین کریں اچھی بھلی ٹرانسمیشن جاری ہوتی ہے، ایک دم وہ سوئچ بند ہو جاتا ہے، بولتے ہیں میں نے نہیں بند کیا، بولے میں نے بند کیا، اور بھائی یار چھوڑ دو۔ مطلب یہ میں مذاق بھی نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت میں ہے اور یہ ہمارے اطراف میں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ ہمارا چونکہ وہ لوگ جاتے ہیں عمرے میں بہت بڑی تعداد میں، مجھے بڑا وہ واقعہ مفتی صاحب بڑا یاد آتا ہے کہ وہ خاتون آئی، وہ جانا تھا انہوں نے عمرے میں، 2 سال پرانی بات ہے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ جس دن ان کی فلائٹ تھی، میں نے کہا جی مبارک ہو آپ کی فلائٹ ہو گئی، آپ نے پرسوں جانا ہے، کہنے لگی نہیں جی ہمارا کینسل کر دیں۔ میں نے کیوں؟ کہتی نہیں بس وہ ہمارے نا گھر میں سے پیسے چوری ہو گئے اور وہ پیسے جو ہے نا میری بہو نے چرائے ہیں۔ میں ایک دم سے اماں جی کو دیکھنے لگا، میں نے کہا اماں آپ کی بہو نے پیسے کیسے چرا لیے؟ کہہ رہی بس مجھے پتا ہے، وہ اسی کو پتا تھا میری فلاں جگہ سے کمیٹی کھلنی تھی اور میں لے کر آئی اور میں نے رکھے تھے، وہ دیکھ رہی تھی، میں نکلی ہوں اس نے اٹھا لیے ہیں، بس ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں، ہم کیسے جائیں گے، یہ ہے وہ ہے فلاں۔ تو مجھے ایک دم ایک حدیث مبارکہ یاد آئی اور میں نے اس اماں سے کہا کہ میں نے کہا اماں آپ کے پیسے کسی نے نہیں چرائے، آپ یہاں سے بالکل وظیفہ کر کے جائیں، کسی سے بات نہیں کریں، درود شریف پڑھتے اپنے گھر چلی جائیں، جب آپ گھر جائیں تو وہاں جا کے سورہ بقرہ پڑھائیں، سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ تو کہنے لگی نہیں ملے تو؟ میں نے کہا مجھ سے لے لیجیے گا آ کے، میں آپ کو وہ پیسے سارے دے دوں گا۔ تو کہنے لگی یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا چھوڑ دینا، بس آپ اس پر عمل کریں، جائیں۔ آپ یقین مانیے ناظرین کرام، جب وہ اپنے گھر گئی ہے، بقول اس کے کہ وہ درود شریف پڑھتے اپنے گھر گئی، گھر جا کے اس نے سورہ بقرہ اور سب کو اکٹھا کیا، سورہ بقرہ پڑھ رہی تھی، بقول اس کے کہ جب میں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے میں قرآن پاک رکھ رہی تھی، تو جہاں قرآن پاک رکھ رہی تھی وہیں سے وہ جو اس کی پوٹلی بنی ہوئی تھی پیسوں کی، وہ اس کے سامنے آ گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا ہوا؟ اب وہ جناب جیسے ہمارا معاشرہ خراب کیسے ہوتا ہے، اب وہ جناب اس بات کو سن کر اس نے محلے کی 3-4 عورتوں کو لیا سیدھا میرے آفس، پھول مٹھائیاں لے کے، کہنے لگی آپ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا خوف کرو، یہ تم جیسی خواتین نے ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ اور شیطان جو جنات ہوتے ہیں وہ یہ حرکتیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ایک چیز اس وقت نہیں مل رہی، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد مل بھی جاتی ہے، بولے یہاں رکھی تھی وہاں رکھی تھی۔ تو یہ معاملات ہر گھر کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں اپنے یقین کو، اپنے جذبے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ للہیت کا جذبہ ہمیں رکھنا ہے اور اسی کو لے کے چلنا ہے۔ بریک کے بعد میں آتا ہوں مفتی در محمد نقشبندی صاحب سے، میں سوال کرتا ہوں کہ جی یہ تو جنات ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ ہمیں کیسے نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمت رمضان کے ایمان افروز نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں مفتی در محمد نقشبندی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ایک جو ہمارا ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ جنات ہر گھر میں موجود ہے، یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے ناظرین کرام۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید تلاوت اور ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن مجید ہمیں اس کی تفصیل بھی دیتا ہے اور اس کے علاج کا راستہ ہی بتاتا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو تاکہ تمہارے گھر سے شیطان بھاگ جائے، کیونکہ شیطان یہ ذکر برداشت نہیں کر سکتا ناظرین کرام۔
شیطان کو اگر کوئی دل میں خواہش رکھتا ہے نا کہ اس کو آپ نے اگر پٹائی لگانی ہے یا اس کو آپ نے ضرب لگانی ہے, اس کو ذرا اس کے انجام تک پہنچانا ہے, تو اس کا بہترین عمل جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے بتایا وہ یہی ہے کہ آپ استغفار جب پڑھتے ہیں, جب استغفار پڑھتے ہیں تو ایک ہتھوڑا شیطان کے سر پہ پڑتا ہے, ایک استغفار پہ ایک دفعہ وہ زمین بوس ہوتا ہے, تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور بسم اللہ جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اس پہ وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ناظرین کرام, یہ چیزیں ہمیں اپنی, اگر ہم نبی پاک کی سیرت کی طرف آئیں گے تو ہر چیز کا ہمیں علاج مل جائے گا. تو ہمیں بہت سارے یہ جو 2 نمبر عاملین کی جو آج کل بھرمار ہے, بلکہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے ہماری سوسائٹیوں میں, اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہ اتنی مطلب کہیں گے کہ کیا کہیں گے ان کو, میں تو کیا الفاظ استعمال کروں ان کے لیے, کہ وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں نہیں جی فلاں پیر صاحب نے تو مجھے کہہ دیا اب تو ایسا ہو کے رہے گا. وہ یقین جانیے اپنے گمان کے ساتھ اسی بات میں مبتلا بھی ہو جاتی ہیں. تو گمان اچھا رکھیں ہمیشہ اللہ پاک سے. اور یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں روئے زمین پہ انسان کے نیچے, انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان اپنی نمازوں کا خیال رکھے, اپنی خوراک کا خیال رکھے, اپنے معاملات کو صحیح رکھے. آپ یقین جانیے کہ اللہ پاک ان ساری مخلوقات پر آپ کو حاوی رکھے گا. لیکن جہاں ہم بدعمالیوں کا شکار ہوتے ہیں, جہاں ہم ظاہراً بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. پھر چمٹنے کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی مفتی صاحب فرمائیے گا گھروں میں جو جنات کا معاملہ ہے, ایک تو اس کے بارے میں ذرا فرمائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راؤ صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ گفتگو فرمایا تھا ایک خاتون کا تذکرہ, آپ کے ساتھ تو شاید یہ ایک ہی واقعہ پیش ہے, ہمارے ساتھ تو ایسے آئے روز واقعات پیش آتے ہیں. صحیح لوگوں کو فجر پڑھ کے ہم نکلتے تو 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ رات کو امام صاحب یہ معاملے ہوا تھا, تو آج یہ ہوا, تو آج گھر پہ ہی ہوا, تو یہ ہوا. اور بالکل آپ نے ماشاءاللہ سے صحیح فرمایا کہ واقعی یہ ہر گھر میں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. ہم جب کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. یاد رکھیے جنات جو ہوتے ہیں ان میں نیک بھی ہے بد بھی ہے, ایسے نہیں کہ سارے کے سارے بد ہوتے ہیں یا سب کے سب نیک ہوتے ہیں, تو ان میں شریر بھی ہے, ان میں نیک بھی ہے. اچھا, اب ان سے بچنے کا تو ایک ماشاءاللہ سے بہترین طریقہ آپ نے بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. پوچھا گیا یا رسول اللہ گھروں میں قبرستان؟ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہ ہو گویا وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. گویا اچھا, ہم عملی طور پر بھی دیکھتے ہیں جب ہم کوئی بندہ آ کے کہتا ہے نا کہ گھر میں جنات ہے یا اس طریقے سے, میں بذات خود اسے یہی عمل بتا دیتا ہوں کہ 41 دن آپ جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں. کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہے, کئی لوگوں کے کیسز ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھوا دیں یا خود پڑھ لیں. جب 41 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کروا لیتے تو الحمدللہ اس کے بعد اس گھر میں جو ہے سکون ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جنات آتے کہاں سے, آتے کیسے ہے, تنگ کیوں کرتے ہیں, گھر میں کہاں رہتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنات ہیں نا ان کی جو غذا ہے وہ نجاست ہے. اچھا, اب نجاست ہے, ظاہر سی بات ہے. اب ہم نے پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ واش روم وغیرہ گھروں سے دور بنے, بیت الخلاء تو ہمیں تصور ہی نہیں تھا, باہر ہوتے تھے اور لوگ باہر جا کے, تو اس وجہ سے ان کے زمانے میں سکون تھا. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ 80 گز کا فلیٹ ہے, اسی کے اندر واش روم بھی ہے, اس کے اندر غسل خانے بھی ہے, گھر بناتا ہی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ہم واش روم اس کے اٹیچ بنا لیں گے تو نجاست وہیں پر ہے, تو یہ جنات کی جو غذا ہے وہ وہیں پر ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس زمانے میں فرمایا کہ جب واش روم کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو, اور جب واش روم سے نکل جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمانے میں رہتے ہمیں اس زمانے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت تمہارے گھر واش روم ایک ساتھ ہوں گے, تو اس وقت جب تم واش روم میں جاؤ گے تو یہ دعا پڑھ لو, جنات سے محفوظ رہو گے, اور یہ دعا پڑھ لو تو تم جنات سے محفوظ رہو گے. سب سے پہلا تو ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ جب ہم واش روم میں داخل ہو تو واش روم میں داخل ہونے کی جو دعا ہے ہم وہ پڑھ لیں, اور پھر جیسے ہی واش روم سے نکل لے تو اس وقت بھی کوشش کر لیں کہ وہی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یا جو کتب احادیث میں موجود ہے اس کے علاوہ دعائیں, وہ دعائیں کلمات ہم پڑھ لیں. نمبر 2 کہ اپنے گھر کو ہمیشہ پاک رکھا کریں. اس میں ظاہر سی بات ہے فطری طور پر پاک کپڑے, ناپاک کپڑے, دونوں طرح کے کپڑے موجود ہوتے ہیں. جب بھی ناپاک کپڑے ہو تو ان کو ایک سائڈ رکھا جائے اور ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے, اور گھر میں کوشش یہی ہو کہ ہم ہمیشہ پاک رہے. جب گھر میں اس طرح کے اثرات ظاہر ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ گھر میں ان کے جو آنے کی وجوہات ہیں وہ
انہی وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہے. یا تو یہ کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو ناپاکی کی حالت میں ہے. اچھا یا تو یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ناپاک ہے, نجس ہے, جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس جنات آ کر ہمیں تنگ کر رہے ہیں. تو فوراً سے کوشش کر لے کہ خواتین ہیں تو وہ بھی کوشش کر لے کہ اپنے پاکی اور طہارت وغیرہ کا اہتمام کر لے, اور اگر کپڑے وغیرہ نجس ہو یا جیسے واش روم وغیرہ اس کو جو ہے نا صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ رب تعالی ہمیں ایسے چیزوں سے محفوظ فرمائے گا. اور گھر میں کوشش کر لے کہ قرآن پاک کی تلاوت خود کر لے, نماز وغیرہ کا اہتمام کر لے. جہاں ذکر و اذکار, نماز وغیرہ یہ چیزیں ہم کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں شریروں کے اور ان کے حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے جو جنات شریر ہیں ان کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے گا. آمین آمین ثم آمین. جی بالکل مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے, لیکن اگر میں اس کا سائنسی پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں, آج کل جتنی بھی فائنڈنگز آ رہی ہیں ناظرین کرام, کیونکہ ہر شخص جو ہے نا وہ سائنسی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں اس پہ زیادہ وہ کان لگا رہا ہوتا ہے. اچھا سائنس نے پروف کر دیا, تو سائنس اب آج کل کیا یہ رہی ہے ناظرین کرام کہ سائنس کہتی کیا ہے, کہ سائنس کہتی ہے کہ نیگیٹو فورسز, نیگیٹو طاقت, نیگیٹیوٹی. تو یہ جتنی بھی گھروں میں ہمارے اس وقت سائنس یہ کہہ رہی ہے جو واش روم میں کپڑے ہوتے ہیں آپ کے, یہ میں پرسوں پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا جی جو واش روم میں آپ کپڑے اتارتے ہیں اور واش روم میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں نیگیٹو جو ہے نا نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے, یا نیگیٹیوٹی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ کپڑے آپ دھو بھی لیں لیکن وہ کیفیت اس کے اندر باقی رہتی ہے. تو کہا کیا گیا ہے کہ جی آپ واش روم جو علامہ صاحب فرض صفائی رکھیں, واش روم چمکتا ہونا چاہیے آپ کا, اور واش روم میں دعا کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے, دعا بے شمار, مطلب ایک دعا تو بہت مشہور ہے اور بڑی آسان بھی ہے, اگر ہم چاہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ بالکل آسان سی دعا ہے. یہ پڑھ کر آپ واش روم کے اندر جائیں بیت الخلاء میں. اور اس میں ایک چیز کا اور ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اس بات کا تو بتا دیا گیا کہ یہ رہتے واش روم میں, یہ آپ کو جب لگے نا کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے بلا وجہ, بعضوں کا چڑچڑاپن ہو گیا ایک دوسرے کے اوپر, ظاہراً بعض اوقات میاں بیوی میں بھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے, بچوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے, اور یہ اب ہر گھر میں ہو رہی ہے. تو ایک تو آپ فوری طور پر جو ہے وضو کر لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر صفائی کا اہتمام بے حد رکھیں. اگر آپ یہ دو کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور جو میں نے ایک چیز بتائی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں, اب ساری زندگی ہمیں دعائیں دیں گے کہ یہ اتنا ایمان افروز نسخہ آپ کو آج کی اس ٹرانسمیشن سے مل گیا, رمضان کی برکت سے مل گیا, کہ انشاءاللہ آپ کے گھر جو ہے نا وہ سکون کے گہوارے بن جائیں گے. کیونکہ پہلے وقتوں میں واش رومز جو تھے وہ گھروں میں بنانے کا تصور ہی نہیں تھا. پہلے بڑے گھر ہوتے تھے, لوگوں کے آبادی اتنی نہیں تھی, تو واش روم گھروں سے باہر بنائے جاتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ گھروں میں سکون ہوتا تھا. آج چونکہ ہر گھر کے اندر ایک ایک دو دو تین تین اور چار چار واش روم بھی ہوتے ہیں, تو بنیادی طور پر وہ دروازے کھلے رہ جاتے ہیں. جب وہ دروازے کھلے رہ جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں دن دن آتے پھرتے ہیں, ہر طرف وہ اپنا ایک سسٹم بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ابا کو اچانک بیٹھے بیٹھے غصہ بھی آ جاتا ہے, ابا نے اٹھایا ڈڑل تھپڑ چھپڑ بھی مار دیے, یہ مطلب عام سی کیفیات ہے. تو یہ ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی اماں کو بھی جنون آ جاتا ہے, اٹھا کے وہ چپل سے خوب اچھی طرح سے صفائی کر دیتی ہیں بچے کی. بچے کا جن کہیں بھاگ بھی جاتا ہے, وہ خود بھی ماشاءاللہ بعد میں پھر سوچتے ہیں کہ میں نے بچے کو کیوں مارا. یہ وہ جذبات ہے, احساسات ہے. یہ بات بظاہر تو مذاق کی لگ رہی ہوتی ہے, جی ماں نے مارا, ماں مارتی ہے ہمیشہ, لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ کیفیات. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بلال فاروقی صاحب, ماشاءاللہ یہ خود بھی جنات کا کافی علاج کرتے ہیں. ان کے بھائی جہاں یہ ان کا مدرسہ ہے تو کافی میں دیکھتا رہتا ہوں ان کے پاس فون آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں اس جن کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو. تو ہم نے آج ان سے پوچھنا ہے کہ یہ جنات کے بارے میں مطلب اس طرح کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو سوالات آتے ہیں, یہ کیسے قابو کرتے ہیں ان کو. جی علامہ صاحب فرمائیے ذرا, کیونکہ جنات کی حقیقت تو ہم مانتے ہیں, قرآن میں ذکر ہے, جنات کا بھی ذکر ہے, بھوت کا اور پریت جو یہ لوگ جن کو کچھ اور بنا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جنات کو ہم کس طرح سے ناکام بنا سکتے ہیں اپنی آج کی زندگی. ہم نے کافی حد تک تو لوگوں کو بتا دیا, ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس کے اندر کچھ حصہ ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ جنات کو کس طرح ناکام بنا سکتے ہیں, اس کا حل یہ ہے, میں ایک چیز آپ کو خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جنات آتے کس طرح ہیں اور دور ہم سے کس طرح ہوتے ہیں. جنات ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک تو تقریباً ہمارے پاس رہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ایک اس طرح ہوتے ہیں, نہیں اچھا, ایک جو ہے نا وہ اپنا, میں آپ کو بتلا دوں کہ کچھ ہماری خواتین ہیں وہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ جو ہے نا ان کا باہر کہیں جانا آنا, تو اس طرح بھی جو ہے وہ جنات کا کافی اثر پڑتا ہے. بالکل. اور کچھ نہ اس طرح ہے کہ کچھ مرد جو مطلب رہتے ہیں جنبی, ان کے ساتھ بھی یہ پھر معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو جنات نا, جنات طاقتور نہیں ہیں, ان کو جو طاقت ملتی ہے نا وہ ہمارے ذریعے سے ملتی ہے. صحیح. ان کو طاقت جو ہے وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ دعا کا اگر اہتمام کیا جائے
تو یہ جنات آپ کے ساتھ بھی نہیں آ پائیں گے. لیکن چونکہ ہم لوگ ہر چیز میں غفلت کر رہے ہوتے ہیں, واش روم میں کیا بولتے ہیں گندگی ہوتی ہے, کپڑے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہ دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, پھر دعا پڑے بغیر, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو ہمارے قریب لے آتی ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد ان کا یہ جو ہے تنگ کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح گھر میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان سے احتیاط وہ اس طرح ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, اور یہ جو ہے اپنا تمام جو طریقہ کار ہیں, جو عورتیں ہماری خواتین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پاکی کا ناپاکی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. گھر میں بچے ہیں, چھوٹے بچے, وہ کر دیتے ہیں پیشاب, تو وہ جو ہے نا عورتیں وہ یہ سوچتی ہیں چلیں کھانا کھا کے صاف کر لیں گے, چلیں یہ کام کر کے یہ کر لیں گے. آج کل تو پیمپر ایجاد ہو گیا نا, جب سے پیمپر ایجاد ہوا ہے خواتین نے بچوں کو صاف کرنا ہی چھوڑ دیا. یہی بات یعنی ایک مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس سے دیکھیں آپ سب سے اہم چیز ناظرین کرام, پیمپر گو کی ایک سہولت ہے بچوں کے لیے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک مصیبت بھی ہے. اس میں بچہ جو ہے وہ گندگی میں رہتا ہے. آپ اپنی سہولت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی چلو ہم نے اپنے بچے کو پیمپر باندھ کے 6 گھنٹے کا ٹائم لے لیا, 3 گھنٹے کا لے لیا. اب یقین مانیے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ جو یہ عمل کر رہی ہیں, یہ آپ اس کی ساری زندگی کو داؤ پہ لگا رہی ہیں, کیونکہ وہ سارے گندگی ہوتی ہے. تو وہ جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں, نیگیٹو طاقتیں ہوتی ہیں, یا جن کو ہم جنات کہتے ہیں, ان کو خود موقع دیتے ہیں, وہ ان کو موقع دیتے ہیں, وہ بچے کے اندر حلول کر جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہی وجہ کہ آج کے بچوں میں جو غصہ ہے, چڑچڑا پن ہے, اور بچے آج کل کے اتنے غسیلے ہیں ناظرین کرام کہ کیا بڑے غصہ کریں گے. جو بچے آتے ہیں ایسے تن کے اور سارا کچھ ہلا دیتے ہیں. تو یہ بات مطلب بالکل لاجک ہے. سائنس آج کہہ رہی ہے, ہمارے آقا اور مولا نے 1450 سال پہلے ہمیں تربیت فرمائی پاکی کی, صفائی کو تو آدھا ایمان تک قرار دے دیا. تو اصل چیز جو ہماری اس ٹرانسمیشن سے آپ کے گھر آج جا رہی ہے, اور یہ خصوصی جو پیغام آج ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ پاکی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. بچوں کو اب مجبوری ہے آپ کی, آپ کہیں گے جی پیمپر کی مخالفت ہو رہی ہے. پیمپر کی مخالفت نہیں, اور اس طریقہ کار کی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ بچوں کو کہیں لے جا رہے ہیں, مجبوری ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن گھر میں جب رہ رہے ہیں تو گھر میں آپ کوشش کریں کہ اس کی صفائی وغیرہ کا بھی خیال رکھیں, اور اس کو پیمپر میں کم سے کم رکھیں, اور جیسے پیمپر وہ خراب کر رہا ہے تو فوراً اس کو چینج کر دیں. بالکل, تو اس سے بھی بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا ہی. اور پھر ہمارے پاس جو نا بہت ساری آتی ہیں خواتین کے سب گھر میں یوں ہے, گھر میں جھگڑے, گھر میں یہ ہے, گھر میں وہ ہے, لیکن ان کو ہم یہ اسی چیز کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں, اس طرح کریں, اس طرح کریں. کچھ جو ہے وہ کرتی ہیں عمل. جو ہمارے گھر کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, ان کی بیسک وجہ یہ ہے. یہی ہے. یہ ہمارے جو بچے آج کل زیادہ روتے ہیں, زیادہ بیمار ہو رہے ہیں, جو ہمارے بچے کبھی ان کو چکر آ رہے ہیں, کبھی وہ زیادہ رو رہے ہیں, کبھی نظر لگی ہوئی ہے. اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ بیسک یہ ہوتی ہے. اگر یہ ہماری بیسک اچھی ہو تو ہمارے بچے بھی اچھے ہوں گے, ہمارے گھر کے اندر سکون ہوگا. جی ہاں, بالکل. ناظرین کرام, یہ جو آج ہم نے گفتگو کی ہے, میں نے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے کہ جو سائنس کہہ رہی ہے اس کے بارے میں, سائنس اپنا ایک نقطہ نظر رکھتی ہے. ناظرین کرام, وہ ان چیزوں کو نیگیٹو فورسز سے تشبیہ کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہم دین اسلام سے مزین ہیں, دین اسلام سے روشن ہے, تو ہمارے پاس تو ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے موجود ہے. وہ جس چیز کو جاننے میں سالوں لگا دیتے ہیں, ہمارے پاس وہ چیز لمحوں میں ہوتی ہے, اور ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. یعنی قرآن مجید, فرقان حمید ہو, یا احادیث مبارکہ ہو, یا سیرت طیبہ ہو, اس میں ان ساری باتوں کا جواب بھی ہے اور علاج بھی ہے. اب ہمارا المیہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم رمضان کے دنوں میں تو قرآن بھی کھول لیں گے, دین کی باتیں بھی سن لیں گے. 1 مہینے تک یہ ٹرانسمیشنوں میں یہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, 30 دن کے یا 29 دن کے لیے. اس کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا, ادھر سے شیطان کھلے گا, ادھر سے ہمارے اندر کے شیطان باہر آ جائیں گے. اور پھر یہ جو ہم نے 28, 29, 30 دن اللہ کے فضل اور کرم کو سمیٹا ہوتا ہے, ہم ایک ہی رات میں ان ساروں کو ایسے اڑا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جناب تیز آواز میں گانے چل رہے ہوتے ہیں, فحش گفتگو, اور جناب الامان الحفیظ, یعنی کہ بس پھر سمجھ لیتے ہیں بھائی اب تو ہم بخشے گئے. اب نئے سرے سے گناہوں کا پروگرام بن رہا ہوتا ہے کہ چلو بھائی اب کون سی فلم دیکھنے جانی ہے, ہاں بھائی پروگرام بنا لو, فلاں پارک کے اندر بہت زیادہ معاملات ہیں. ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ان فیوز و برکات جو رمضان کے دنوں میں ہمارے اندر جگہ بنا لیتے ہیں, ہمارے اندر اچھے جذبات آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے اندر خیر خواہی کرنے کی جو ایک قوت آ رہی ہوتی ہے, اس کو ہم ایک ہی رات میں ناظرین کرام, جیسے شیطان وہاں سے نکلتا ہے, کیونکہ ابھی تو وہ قید ہے نا, جھگڑا ہوا ہے, 2 شیطان ہوتے ہیں, ایک باہر ہے جو احادیث پہ آتا ہے کہ شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں, قید کر دیے جاتے ہیں, اور ایک شیطان جو ہمارے اندر ہے ناظرین کرام, جسے ہم نفس کہتے ہیں, یہ قید نہیں ہوتا, یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس کو ہم نے قید کرنا ہے. کیسے کہ رمضان کی بہاریں, رمضان میں نمازیں, رمضان میں خیر خواہی کے کام, پازیٹیوٹی کے کام, ایک دوسرے کی مدد کرنے کے کام, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کمزور ہوتا ہے. اور ایک اور بات ناظرین کرام, اسی بات سے بات نکل رہی ہے تو آپ تک پہنچائیں کہ اب جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ناظرین کرام, جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ہم بغیر بسم اللہ کے اپنے اندر لے رہے ہوتے ہیں, اپنے جسم میں ڈال رہے ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ شیطان بھی شامل ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے.
اور اس میں کیا ہے, ہمیں تو یہاں تک کہا اگر تم کھڑے ہو کے پانی پی لو تو پھر اس کو کہہ کر کے باہر نکال دو. بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں سیدھے ہاتھ سے جو پانی پیا جائے گا وہ آپ کے جسم کو فائدہ پہنچائے گا, اور جو بغیر اس کے الٹ کیا جائے گا وہ نقصان پہنچائے گا. اور بغیر بسم اللہ کے جتنی چیزیں ہم کھا رہے ہیں اس میں شیطان ہمارے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے اور وہ طاقتور ہو رہا ہوتا ہے. آپ جو کھانے کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہا ہے, وہ طاقتور, پھر وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے سینے میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ آؤ میرا مقابلہ کرو, اور پھر ہمارا مقابلہ نہیں ہوتا, پھر ہم نمازوں کے ٹائم پہ پڑے ہوتے ہیں, بستر پہ اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہم پر حاوی ہو چکا ہے. ناظرین کرام, یہ ساری چیزیں آج کی اس پروگرام سے ہم نے کوشش کی علماء کرام سے گفتگو کر کے آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچائیں, اور مقصد ایک ہی ہے ہمارا کہ ہم ان ایمان افروز گھڑیوں میں خیر خواہی کے ان پیغاموں کو آپ تک پہنچائیں اور اس پیغام سے اپنی زندگی کو بھی روشن کریں اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو بھی راحت اور آرام اور چین میں بدلیں گی. اسی طرح ناظرین کرام, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم سارے لغو اور فضول کاموں میں بھی پڑے رہیں اور ہماری حفاظت بھی ہوتی رہے, ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یقین کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے سر میں اگر درد ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو پیناڈول دے رہا ہے, آپ کا پیناڈول پر تو یقین ہے جی میں کھاؤں گا میں فوراً شفا یاب ہو جاؤں گا. تو جس نے پیناڈول کیا پوری کائنات کو تخلیق کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پہ بھیجا, اس کے حبیب نے جو ہمیں رستے بتائے ہیں, وہ پیناڈول اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چل کے ہم اس دنیا کی راحتوں کو بھی سمیٹ لیں گے اور آخرت میں بھی عزتوں کے تاج ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسنین رضا قادری صاحب. میں چونکہ پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے اور فارمیٹ ہمارا جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں, ابھی اس سے پہلے میں چاہوں گا ایک ننھے منھے سے ہمارے پاس ایک نعت خواں ہیں, اور یہ بچے ایسے خوبصورت ہیں ناظرین کرام, خدا کی قسم مجھے پاکستان کا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے, بڑا توانا ہے پاکستان, روشن ملک, توانا ملک اور امن کا گھر پاکستان مستقبل میں بہت جلد انشاءاللہ. میں ایک بات ابھی یہ بچے سے مجھے یاد آ رہی ہے, پاکستان بہت جلد ان ساری مشکلات سے نکل کے اقوام عالم میں ایسے چمکے گا جیسے چاند آسمان پر چمکتا ہے. اور ناظرین کرام, جو اس ملک کے ساتھ ذرا سی بھی بے وفائی کرے گا, دغا کرے گا, وہ کوئی بھی ہے, خدا کی قسم ذلت سے جائے گا. اور جو اس ملک کی خدمت کرے گا, اس ملک کی ہواؤں اور فضاؤں اور اس ملک کے لیے خیر خواہی کے کام کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت کے تاج پہنائے گا, اس دنیا میں بھی. اور میں جب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں تو آپ یقین جانے میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. اس لیے خوش ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے اتنی سی عمر میں ان میں جذبہ عشق رسول ہے, یہ انہی ہواؤں کا صلہ ہے, انہی فضاؤں کی وجہ سے یہ ممکن ہے. تو ماشاءاللہ جی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے چھوٹے سے یہ خوبصورت سی واسکٹ, اور ماشاءاللہ دیکھیں نالائن پاک بھی انہوں نے اپنے جو ہے امام شریف میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں. مسوان نام ہے آپ کا ماشاءاللہ سے, پورا نام کیا ہے آپ کا؟ محمد مسوان قادری. ماشاءاللہ. مسوان کا مطلب کیا ہے؟ مددگار. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو آج آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں ماشاءاللہ سے؟ نعت. سنائیے ماشاءاللہ. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے, ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے, ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے, ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. شبر و شبیر جانے فاطمہ, شبر و شبیر جانے فاطمہ, اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے, اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے, ملوائیں گے, اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے, ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. جاگ اٹھے گی میری قسمت علی, جاگ اٹھے گی میری قسمت علی, گھر میرے ان کے قدم جب آئیں گے.
ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، جائیں گے، گھر میرے ان کے قدم جب آئیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ ماشاءاللہ 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 مسوان قادری صاحب، آپ نے تو واقعی کمال کر دیا، اور کلام ناظرین کرام اتنا خوبصورت اور ادائیگی بھی ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ، اور ہر مسلمان مومن کی تو آرزو یہی ہے کہ کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام ہو جائے، ہم بھی وہاں کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یقیناً یہ جو ننھے ننھے بچے جب پڑھتے ہیں ناظرین کرام، یہ تو گناہوں سے پاک ہیں، اور یہ رمضان کی ان گھڑیوں میں جب پڑھتے ہیں اور ہم سب مل کر آمین کہتے ہیں تو یہ ہماری خوش بختی ہے ناظرین کرام۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور ہمیشہ اللہ کا فضل اور کرم اس دھرتی پر برستا رہے گا۔ یہ اب دیکھ لیں، انہوں نے سارے ملکوں نے مل کر ہمارے ملک کے خلاف ووٹ دیا ہے، اس لیے ووٹ دیا ہے نا کہ ہم اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہمارے خلاف ووٹ دے رہے ہو نا تم، کہ ہم نبی پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی پاک کے دیوانے ہیں، ہم نبی پاک پہ مر کٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ جذبہ اس پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے سینوں میں دھڑکتا ہے۔ اور آپ کو تکلیف یہی ہے، میں فرانس اور فرانس کے ساتھ جتنے یورپی ملکوں نے یہ جو قرارداد منظور کر کے ہمیں پیغام دیا نا، خدا کی قسم اب پاکستان کا آپ عروج دیکھیے گا، ہمیں ڈرا رہے ہیں لوگ، ہمیں دھمکا رہے ہیں لوگ کہ تمہارا کھانا بند کر دیں گے، تمہارا پینا بند کر دیں گے، تمہاری اقتصادی حالت کو ہم خراب کر دیں گے۔ ارے یہ ساری کائنات میرے آقا کا صدقہ کھاتی ہے، یہ ساری کائنات انہی کے در سے پلتی ہے، یہ کیا اغیار ہمیں ہمارے کھانے پینے بند کریں گے؟ ارے ہمارا کھلانے والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ کھلاتا بھی ہے، وہ پلاتا بھی ہے، اور ہم پیتے بھی ہیں، اور ایمان والے بتاتے بھی ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے ناظرین کرام، ہم کہیں خوف زدہ نہیں ہیں، اور اس وقت حکومت میں بیٹھے جو وزراء اور جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں اور جس طریقے کا وہ ایک خوف کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنی قبروں کی اندھیروں میں اضافہ مت کریں۔ ہم نبی پاک کی جو محبت ہے، نبی پاک کی جو چاہت ہے، نبی پاک کا جو عشق ہے، اس کے سامنے ہم کسی حکمت عملی کو نہیں مانتے معذرت کے ساتھ۔ وہ اپنی توہین کے معاملے میں، وہ اپنے ظلم اور جبر کے معاملے میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور ہم کیا اپنے آقا کی ناموس کے لیے اکٹھے نہیں ہیں؟ عوام اکٹھی ہے اور ایمان والے بھی اکٹھے ہیں، اور جو حکومتی وزراء اس کے اندر اپنا کردار ادا کر کے یہاں پر بددلی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ لکھ کر رکھ لیں کہ وہ نقصان کے راستے پر ہے، کیونکہ ایمان اور چاہت اور محبت اور خیر خواہی ساری کی ساری ہمیں مصطفیٰ کے صدقے میں میسر ہے۔ ناظرین کرام، یقینی طور پر جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے جذبات اور احساسات ہماری ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں ناظرین کرام، اور ایمان افروز نشریات ہیں، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں، اور ان گھڑیوں میں یہ ننھے منھے مہمان جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہی تو پیغام پاکستان ہے، یہی تو عشق پاکستان ہے، اور پاکستان کا مستقبل کیوں روشن ہے؟ انہی ایمان افروز واقعات اور ایمان افروز گھڑیاں، یہ ساری کی ساری پاکستان پر اللہ کا فضل ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد علی، ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت اور بہت کم عمر شناخواں ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن کا خاصہ یہی ہے کہ ہم ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ معاشرے کا ایک پازیٹیو فرد بن کے آنے والی دنیا کے اندر پاکستان کے چہرے کو دنیا کے سامنے دکھا سکے۔ پاکستان دہشت گرد نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کی عوام دہشت گرد ہے، دہشت گرد یہ لوگ ہیں جو آج روئے زمین کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جتنے بھی اغیار ہیں اور یہ جتنے بھی طاغوت ہیں، خدا کی قسم تم پاکستان پہ کیا پابندی لگاؤ گے؟ پاکستان تو دنیا کی آکسیجن ہے، اگر آپ اس آکسیجن کو بند کرنا چاہتے ہو اس سے پہلے تم دم گھٹ کے فارغ ہو جاؤ گے، کیونکہ پاکستان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی حقیقتیں آنے والے دنوں میں تمہیں ظاہر ہونے والی ہیں اور تم سب رستے دیکھو گے۔ جی ماشاءاللہ۔ بحر دیدار مشتاق آ جائیے، بحر دیدار مشتاق ہے گر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا جائیے، آقا جائیے، چاندنی رات گئے اور پچھلی
پچھلا پگر دونوں عالم کے سردار آ جائیے دونوں عالم کے سردار آ جائیے سدرۃ المنتہی عرش باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سر تاج آ جائیے آقا جائیے آقا آ جائیے شام امید کا اب سویرا ہوا سوت بانگاہوں کنڈیرا ہوا بجھ گئے راگ میں فرش قلب و جگر بجھ گئے راگ میں فرش قلب و جگر دونوں عالم کے سردار آ جائیے آقا جائیے آقا آ جائیے بحر دیدار مشتاق کہ ہر نظر بحر دیدار مشتاق کہ ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے من ٹھار آ جائیے آقا جائیے آقا جائیے ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت بھائی بڑی آپ نے کوشش کی بڑی ہمت کی آپ نے ماشاءاللہ سے اور ناظرین کرام یقینی طور پر آج کی ٹرانسمیشن میں اپنے علماء کرام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا وہ حصہ بنے اور روزانہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ تک وہ موضوعات لے کر آئیں جو ہماری معاشرے کی روزمرہ زندگی سے جن کا گہرا تعلق ہے اور آج ہم نے خصوصی طور پر جو بات کی ناظرین کرام وہ آپ تک پہنچ گئی اور اب ظاہراً کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب پہ خاص فضل کرے خاص رحمتوں کا نزول کرے اور آخر میں حسنین رضا قادری صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں بالکل آخر میں کلام آپ ہی کا ہوگا اور اسی کلام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ و ناصر حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں